والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الطيبين وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والصلاة والسلام عليك يا رسول الله، والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، والصلاة والسلام عليك يا خير خلق. تم پہ سو جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی. آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی. آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی. تا دم حشر رہے باد فضا سے محفوظ آپ کا یہ چمنستان رسول عربی. ہم مقلد ہیں، ہمارے ابو حنیفہ ہیں امام، جو نہ کی پیروی گمراہ پریشان ہو گئے. بزرگان ملت، نوجوانان امت، برادران اہل سنت، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیوانوں، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہید شاہ امم شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نظام پیش کریں. پڑھیے درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. ایک اور مرتبہ درود پاک میں بلند آواز سے پیش کرنے ہیں. اللہم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نظام پیش فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ ہم اپنے امام، اپنے محسن، سراج امت، امام الائمہ، امام الاولیاء، امام المحدثین، حضرت سیدنا نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مسجد لال علی خان چیلا پورہ میں کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت جماعت کے 5 روزہ جلسوں کے پہلے جلسے میں حاضر ہیں. جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مان لیتا ہے وہی سنی کہلاتا ہے. آپ سمجھدار حضرات یہاں تشریف فرما ہے. اب میں آپ کو یہ نہیں بتاؤں گا کہ تقلید کیوں کرنا چاہیے، فقہ کیا ہے، کیونکہ آپ یہ جانتے ہیں. اور اسی لیے تو آپ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مقدس جلسے میں تشریف فرما. تاریخ نے کروٹ لی، بے ادبوں کا زور ہوا، گستاخی دھوم مچانے لگی اور توہین کرنے والوں کو مال و متاع مل گیا. مخالفین اسلام آگے بڑھنے کا موقع پا گئے. تو آج نقشہ یہ ہو گیا کہ لوگوں کے ذہن و فہم میں شک و شبے پیدا ہو. اس لیے وہ عالم آپ نظر دیکھ رہے ہیں کہ جس امام کی ہم پیروی کرتے ہیں اس کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے لوگ حاضر ہونے کے لیے جا رہے ہیں. کیونکہ جس کے بتائے ہوئے اصولوں پر ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہماری نماز قبول ہو جاتی ہے.
اس امام کی بارگاہ میں ہم اور آپ مل کر حنفی حضرات خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، تو لوگوں کی بے حسی کا یہ حال ہے۔ اب بتائیے کہ دور اب آخری وقت آیا، ہم دھوکے بازوں کو، فریب کاروں کو اور دین کے دشمنوں کو بہتر سمجھ رہے ہیں، اور جو حقیقی دین کے خدمت گزار ہیں ان پر تنقید کی جا رہی ہے۔ اب یہ حد ہو گئی ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ہم کچھ دلی سے خراج عقیدت پیش نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے ذہنوں میں بھی یہی آ گیا ہے کہ قرآن و حدیث پر عمل کرنا چاہیے، امام کی کیا ضرورت ہے، یہ کہنا گمراہی ہے۔ آپ حنفی حضرات یہاں تشریف فرما ہے، میں زیادہ باتیں آپ کو نہیں بتاؤں گا کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ تقلید کی ضرورت ایک تاریخی حقیقت ہے، مذہبی ضرورت ہے اور اخلاقی تقاضا ہے کہ ہم بچے ہوتے ہیں اپنے ماں باپ کی تقلید کرتے ہیں، جب بڑے ہوتے ہیں تو استاد کی تقلید کرتے ہیں، جب جوان ہوتے ہیں تو اپنے ماحول میں جو ہوتے ہیں ان کی تقلید کرتے ہیں، جب دین میں آتے ہیں تو امام کی تقلید کرتے ہیں، حتیٰ یہ کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اور جماعت بناتے ہیں تو امام کی ضرورت ہوتی ہے، حالانکہ رکوع کرنا، سجدہ کرنا فرض ہے، اللہ کا حکم ہے، لیکن وہ بھی حکم بغیر امام کے ہم ادا نہیں کرتے۔ اگر ہم امام سے پہلے رکوع میں چلے جائیں یا امام سے پہلے جو حرکت کرتے ہیں وہ منع کر دی گئی ہے، اور اس کی نماز نہیں ہوتی جو امام سے پہلے رکوع یا سجدے میں چلا جائے۔ حالانکہ آپ سوچئے سجدہ اللہ کے لیے کیا جا رہا ہے، رکوع اللہ کے لیے کیا جا رہا ہے، قیام اللہ کے لیے کیا جا رہا ہے، امام کی کیا ضرورت ہے؟ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ہم رکوع ہی تو کر رہے ہیں، ہم تو سجدہ ہی کر رہے ہیں، لیکن خبردار وہ نماز قبول ہوگی جماعت کے ساتھ تو امام جیسا کرے گا ویسا کرنے سے نماز قبول ہوگی۔ اگر تو کہے کہ میں اللہ کو سجدہ کرتا ہوں، میں امام کو نہیں دیکھتا، تو تمہاری نماز قبول نہیں ہوتی۔ جب نماز میں امام کی اتنی ضرورت ہے تو پورے دین میں امام کی کتنی ضرورت ہے۔ اب اگر یہ بات کوئی سمجھ گیا تو پھر تقلید کا قائل ہوگا۔ اب کیا کیا جائے؟ آج کل جو ہے ذہنوں میں یہ کیڑے بسا دیے جا رہے ہیں کہ ہم کو قرآن و حدیث پر عمل کرنا چاہیے۔ تو قرآن و حدیث پر کیسا عمل کریں گے؟ تو قرآن کے ہر کوئی معنی و مطلب کو سمجھ سکتا ہے کیا؟ حدیث کی گہرائیوں کو جان سکتا ہے کیا؟ جاہل آدمی سے تو ہے بھی، جاہل آدمی کی باری نہیں ہے کوئی، اس کے لیے گہرائیوں سے اور اس کی واقعیت سے اور پورے درد سے واقف ہونا ضروری ہے، کہ وہ تو بچہ بھی جانتا ہے۔ آپ جو ہے جب پڑھنا شروع کرے تو آپ نے اپنے استاد کی پیروی کی، استاد نے کہا اے بولو تو اے بولو، بی بولے تو بی بولے، سی بولے تو سی بولے۔ اب آپ بولے میں اے نہیں بولتا، بی نہیں بولتا، سی نہیں بولتا، آپ کو پڑھنا آتا، مزید بات نہیں بولتا تو پڑھنا آتا۔ تو استاد کی تقلید کرنا ضروری ہے۔ تو جب کہیں پڑھنا آتا ہے، جب کہیں آپ کتابیں پڑھ سکتے ہیں، ڈاکٹر، انجینئر، عالم و مفتی بن سکتے ہیں۔ اسی طرح دین کے مسائل میں، دین کے اصولوں پر چلنے کے لیے ہم کو کسی نہ کسی امام کی ضرورت ہے، اور اہل سنت الجماعت وہ جماعت ہے جس کی تعریف خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ پہلے یہاں جتنے بیٹھنے والے یہ سمجھ ہیں کہ ہم سنی ہیں،
تو جھگڑے ختم ہو جاتے. ہم سنی ہیں تو ہم پھر دیگر لوگوں کو نہیں دیکھتے. اہل سنی جماعت کے کچھ قواعد ہے، اصول ہے، ضوابط ہے، عقیدے ہیں، ہم ان پہ چلتے ہیں. اب آپ 1400 سال کے بعد یہ بولے کہ میرے لیے قرآن کافی ہے، حدیث کافی ہے، تو یہ بات صحابہ کو زیبا دیتی ہے. 1400 سال کے بعد آپ بول رہے ہیں کہ میرے لیے قرآن و حدیث کافی ہے، تو یہ گمراہی ہے. قرآن و حدیث آپ کے لیے کافی نہیں ہے. قرآن و حدیث تو صحابہ کے لیے کافی تھی، کیونکہ صحابہ کے قرآن کو اترتا ہوا سرکار سے سنتے، آیتیں پڑھتے، لیکن سمجھ میں نہ آتا تو رسول پاک کے پاس جاتے. تو پتہ چلا قرآن کے سمجھانے کے لیے رسول پاک کی ضرورت ہے. قرآن پاک کے سمجھانے کے لیے رسول پاک کی ضرورت ہے. قرآن اور رسول پاک کے سمجھانے کے لیے صحابہ کی ضرورت ہے. قرآن اور رسول پاک صحابہ کو سمجھانے کے لیے تابعین کی ضرورت ہے. قرآن اور رسول اور صحابہ اور تابعین کو سمجھانے کے لیے امام اعظم کی ضرورت ہے. سمجھ رہے آپ؟ میرے کو قرآن کافی ہے وہ تو نہیں چلتا. قرآن کافی ہے نہیں چلتا. اس لیے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ اپنے دل میں حدیث کو کندھا کر لیجیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خوف ہے منافقین قرآن سیکھ کر علماء سے جھگڑا کریں. آدمی کیا بچے کی زبان پہ قرآن میں ہے کیا، قرآن میں ہے کیا، اور ہمارے بیٹھے بٹھائے بھولے بھالے لوگ بھی سمجھ رہے کہ قرآن میں ہے تو سمجھنا چاہیے. اب وہ دور نہیں ہے، قرآن میں ہے. صحابہ خود قرآن پاک کو کما حقوق نہیں سمجھتے تھے، رسول پاک سے پوچھتے تھے. تو قرآن کے لیے رسول کی ضرورت، رسول کے لیے صحابہ کی ضرورت، صحابہ کو سمجھنے کے لیے تابعین کی ضرورت، تابعین کو سمجھنے کے لیے امام اعظم کی ضرورت. تو اسی لیے ہم ان تمام ائمہ کو مانتے ہیں. اب کیا معلوم ہمارے دلوں میں دشمنان اسلام بے ادب توہین کرنے والوں نے کیا کیا معلوم؟ گستاخی شروع کر دی. تو ہمارے ذہن بھی گستاخ ہو گئے. یہ جلسہ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کو مانتے ہیں، لیکن آپ جواب نہیں دے سکتے. تو میں آپ کو جواب سکھا رہا ہوں. پہلے تو آپ یہ سمجھ لیجیے کہ ہم حق پر ہے. کیسا حق پر ہے؟ اب آپ حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اتبعوا سواد اعظم شجاع فینا. نہیں، سواد اعظم کی پیروی کرو، سواد اعظم کی پیروی کرو. آپ لوگ سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ تھوڑا میں آپ کو جواب سکھا رہا ہوں. سواد اعظم کی پیروی کرو سرکار فرمایا. جب قرآن و حدیث ہے تو سواد اعظم کی پیروی کی کیا ضرورت ہے؟ سرکار یہ کیوں بول رہے؟ قرآن حدیث ہے. یہ جو دھوکہ دے رہے ساری دنیا میں پھر کے قرآن حدیث ہمارے لیے بس ہے، تو بس نہیں ہے. یہ دور میں ایسا بولنے والا گمراہ ہے، سمجھ لو. آپ کوئی بولا قرآن حدیث میں کیا سمجھ لو گمراہ سے بات نہیں کرتے. یا آپ طریقہ استعمال کرو، آپ کا ایمان میں پوچھ ہوگا. کیونکہ سرکار فرما رہے ہیں کہ سواد اعظم کی پیروی کرو. جو سواد اعظم کی پیروی نہیں کرے گا، سواد اعظم سے الگ ہو جائے گا، وہ دوزخی ہے. فتنہ اس کو نعرے ڈال دیا جائے گا، دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. لاکھوں قرآن بولتے رہے، لاکھوں حدیث بولتے رہے، مگر سواد اعظم یعنی بڑی جماعت کی جس پر اجماع ہو چکا ہے. سواد اعظم کس کو کہتے ہیں؟ بڑی جماعت. اور بڑی جماعت میں کون کون ہے؟ صحابہ اکرام. اب جو صحابہ کتنے ہیں؟ تابعین، تابعین، ائمہ، محدثین،
اولیاء اللہ اب آپ ان کو کون کرتے جاؤ؟ یہ صحابہ اعظم ہے۔ اب آپ اگر دیکھیں گے، آپ میں نامہ نہیں لیتا، آپ سمجھ جائیں گے بہت سارے لوگ صحابہ کو نہیں مانتے، صحابہ کو نہیں سکھاتے۔ فرقہ ہے نا، بہت ایک فرقہ ایسا ہے جو صحابہ کو نہیں مانتا، صحابہ ہرگز کرنے سے۔ ایک فرقہ ایسا ہے جو اہل بیت کو نہیں مانتا، ہٹ گئے۔ ایک فرقہ ایسا ہے جو اولیاء اللہ کو نہیں مانتا۔ اور اہل سنت جماعت ہم ایسے ہیں جو صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، اولیاء اللہ کو بھی مانتے ہیں، محدثین کو بھی مانتے ہیں، تمام علماء حق کو مانتے ہیں۔ تو پھر جماعت کس کی بڑی ہوئی؟ اہل سنت کی نہیں۔ اس وقت سرکار بولے بڑی جماعت کی پیروی کرو، اور جو بڑی جماعت کی پیروی نہیں کرے گا وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو الحمدللہ ہم اہل سنت جماعت ہے، اور اہل سنت جماعت کا اس بات پر اجماع ہے کہ فقہ کے 4 امام۔ سمجھ میں بات آ رہی؟ اب یہ نہ کوئی نکلے یہ، اور جو اہل سنت جماعت کا نہیں ہے وہ بدعتی ہے، اہل ہوا ہے، باطل ہے، دوزخی ہے، دوزخ کا کتا ہے۔ یہ حدیث میں وہ، اس میں چڑھنے کی بات نہیں ہے۔ اب آپ سمجھتے نہ کرتے، انہیں بول دیا قرآن انہوں پیچھے بھاگے، انہیں بولا حدیث اس کے پیچھے بھاگے۔ سرکار دو عالم کا حکم مانتے ہیں، ماننا کہ نہیں مانتے؟ سرکار نے آپ کو کیا فرمایا؟ ابھی آپ کسی حدیث کو تقویت دیتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد تو بہت سے اختلافات دیکھو گے، تو کیا کرنا؟ علیکم بسنتی و خلفائے راشدین والمہدیین۔ تم جب اختلافات میں مبتلا ہو جاؤ تو میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو تھام لو۔ اور ایک حدیث میں کیا فرمایا؟ میں تمہیں 2 چیزیں دے کر جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ، دوسرے میری اطرت۔ اب ہمارے سنت سرکار کی اطرت کو بھی مانتے ہیں، صحابہ کو بھی مانتے ہیں، خلفائے راشدین کو بھی مانتے ہیں، ائمہ اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، اور ائمہ فقہ کو بھی مانتے ہیں۔ تو ہم صحابہ اعظم ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ آپ ان باتوں کو ذہن میں رکھیے تو پھر گمراہ نہیں ہوتے۔ نہیں تو ادھر کی ایک بات ادھر کی ایک بات سن لیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن لیے، تو پھر سرکار جو فرمایا، میں نے حدیث آپ کے سامنے رکھی کہ سرکار فرمایا مجھے اس بات کا خوف ہے کہ منافقین قرآن سیکھ کر علماء سے جھگڑا کریں۔ آج وہی لگتا ہے قرآن کو پڑھ کے، قرآن کی آیتیں یاد کر کے ایسا غلط ہے، تقلید نہیں ماننا چاہیے، اتباع ہے، تقلید نہیں ہے۔ ارے تقلید کیا، اتباع کیا ہے؟ ہولے قرآن تو پڑھا، تقلید کیا، اتباع کیا؟ اور ہمارے علماء کیا بول رہے؟ ارے نہیں بھی انہوں بھی تو صحیح بول رہے نا، انہوں بھی قرآن سے بول رہے۔ آپ قرآن کو سمجھ سکتے ہو، کہاں دھوکہ دے رہے؟ آپ کہاں دھوکہ دے رہے؟ قرآن کو سمجھ سکتے؟ قرآن سے غلط پڑھ کے آپ کو ترجمہ کر رہے ہیں، قرآن سے خلاف جا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سعادِ اعظم کو پکڑو، اور میں سعادِ اعظم آپ کے سامنے رکھ دیا پورا۔ اس لیے یہ سعادِ اعظم کا اجماع ہے اس بات پر کہ فقہ کے 4 امام، اب 5واں امام کوئی نہیں ہو سکتا۔ جو 5واں امام بولا انہیں گمراہ ہو سکتی۔ اب انہوں بولنا ہمارا کوئی امام نہیں، تو اب انہوں نماز کیسا پڑھتے؟ یہ بولا انہوں بولیں کہ ہم کسی امام کو نہیں مانتے، پھر نماز میں امام کیسے بولے رہے؟ انہوں خود اپنے بولنے سے پھر جاتے۔ اب ان سے کبھی پکڑ کے بات کرو نہ، میں اپنے مولوی صاحب سے پوچھتا ہوں، کہیں تو پوچھتا تو دیکھ قرآن حدیث بول، مولوی صاحب سے کہیں تو کچھ کیا تھا، تو مولوی صاحب کو اپنا امام مان رہا ہے، پھٹیچر کو تو پھٹیچر مولوی صاحب کو امام مان رہا ہے، ہم خدا کے دوست امام اعظم ابو حنیفہ کو امام مان رہے ہیں۔ سمجھ رہے؟ اتنا بڑا فرق ہے۔ سنی ہو آپ لوگ نہیں سمجھنے سے، ایسے دینی جلسوں میں نہیں آنے سے آپ سمجھ نہیں پائے، آپ ہو بھی صحیح ہے، قرآن و حدیث کو دیکھنا، قرآن و حدیث کو نہیں دیکھنا۔ یہ دور میں بولے میں قرآن و حدیث کو دیکھتا ہوں تو گمراہ ہو جاتے ہیں۔ قرآن و حدیث کے سمجھنے کے، قرآن کے سمجھنے کے لیے صحابہ کے پاس سرکار تھے، اور قرآن و سرکار کو سمجھنے کے لیے تابعین کے پاس صحابہ تھے۔ صحابہ قرآن کو سمجھنے کے لیے تابعین کے
کے پاس تابعین تھے، اور تابعین کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس امام اعظم ابو حنیفہ ہے، امام شافعی ہے، امام مالک ہے، امام احمد حنبل ہے، اور ان کے ماننے والے علماء حق ہے، اولیاء اللہ. نہیں، سیدھی صاف بات ہے، صاف بات میں رکھ کے نہیں ہم کسی امام کو نہیں مانتے، پھر لوگ آ جائے کہ ان کے پیچھے نماز پڑھیں. ان کی نماز نہیں ہوتی تو آپ کی نماز کہاں ہوگی؟ ان جھوٹے مکار. اس لیے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف کی حدیث سنا ہوں میں آپ کو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں ایسے لوگ نکلیں گے کہ ایسی ایسی باتیں کریں گے نہ تم سنیں نہ تمہارے بابا دادا سنیں. اب بولو، ہمارے بابا دادا آپ کے دادا سے پوچھو، پردادے سے پوچھو، سکر دادا سے پوچھو، یہاں تک ایسا پوچھتے پوچھتے غریب نواز سے پوچھو. اب حضور غریب نواز سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندوستان میں اسلام پھیلایا، یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں. اب ہم نے باہر سے پوچھیں گے، دادا سے پوچھیں گے، ہوتے ہوتے اپن غریب نواز سرکار سے پوچھیں گے. غریب نواز سرکار یہ بتائیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ اور ائمہ کی پیروی کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ تو غریب نواز بولیں گے پوچھنے کی کیا بات ہے، میں جو اسلام لایا ہوں، میں خود حنفی ہوں، اتنا بڑا طریقت کا امام ہو کر امام اعظم کو فقہ میں اپنا امام مانتا ہوں. بات ختم ہو گئی نا بھائی. اب پھر تم اہل حدیث لوگوں کے پاس لے کے جا رہے ہیں، گمراہوں کے پاس جا کے ان سے کہیں کیوں پوچھ رہے؟ اتنے بڑے طریقت کے امام، ولایت کے امام، جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوستان میں تبلیغ کے لیے بھیجا، تو وہ حضور خواجہ غریب نواز سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام اعظم ابو حنیفہ کے پیرو، ان کی تقلید کرتے، تقلید کو جائز سمجھتے نہیں. اب ڈاؤٹ ہے، پھر آپ ادھر ادھر بھٹک رہے تو قصور آپ کا ہے نا بھئی. آپ دسترخوان بچھا ہوا ہے، بریانی کھاؤ تو آپ جا کے کنڈی پہ دیکھ رہے پترولیا، تو آپ لوگوں میں اچھا دسترخوان بچھا کھاؤ. تو یار امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میٹھا میٹھا دسترخوان بچھا ہوا ہے، آؤ یہاں کھا لو، اللہ کی قربتیں مل جائے گی. اب ادھر ادھر کچروں کے بعد جا رہے ہیں، لمبی داڑھی دیکھ کے چلے جا رہے، جھوپا دیکھ کے چلے جا رہے، ایسی گمراہ ہے. آپ ان سے بڑے بڑے علماء آپ کے نہیں کر سکتے مقابلہ. ایسی لاتے ہیں حجت کی شرطاں لگا ہوا ہے نا. جواب آپ کو بھیجا پڑتا، احساس سے نہیں دیتے، اس کے لیے اسپیشلسٹ ہونا پڑتا. ہاں، ایسا خالی میں کامل ہوں، میں فاضل ہوں، اس طرح سے بات نہیں کرتے. ہم جیسے لوگ آپ دل پہ نکلے ہوئے بات کر سکتے، کیا بولا رہے بول کے، ایسا بول ہی نہیں سکتا کوئی بھی، بول دو بولو گا. ہاں، اس لیے ہم آپ کو کھل کے سمجھا رہے ہیں. ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کو امام کی ضرورت ہے، آپ کو تو معاملی چیزوں میں ضرورت ہے نا جی. اب آپ نماز پڑھے، مغرب کی نماز پڑھے، مغرب کی نماز میں آپ بغیر رکوع کے جو سجدے میں چلے گئے. اب آپ کو ڈاؤٹ ہوگا کہ نماز رکی نہیں. اب آپ پڑھ کے امام پوچھتے کہ نہیں پوچھتے؟ پھر آپ قرآن میں دیکھ لو، حدیث میں دیکھ لو کہ میں ایسی حرکت کرا کیا ہوا. ارے میرے کو سمجھ میں آتا ہے، قرآن بولتے کہ نہیں بولتے؟ اب امام صاحب کو پڑھا کہ کیا ہے، ارشاد عالم صاحب قبلہ فرمائیے کہ میرے سے ایسا ہو گئی غلطی، اب کیا کروں، نماز ہو رہا ہوں یا نماز ہو گئی، کیا ہو گئی؟ اب ہمارے ارشاد عالم صاحب قبلہ فرمائیں گے کہ دیکھو بھی تمہارا رکوع نہیں ہوا، نماز نہیں ہوئی. یا کوئی جو ایک چیز ایسی چھوٹ گئی جو مستحبات میں سے، نماز تو ہو گئی. تو اب ان کو معلوم ہے فرض کیا ہے نماز میں، واجب کیا ہے، سنت کیا ہے، مستحب کیا ہے. تو اب اس اعتبار سے ہم دیکھیں گے کہ یہ شخص کی سنت چھوٹی، یہ شخص کا فرض چھوٹا، یہ شخص کی واجب چھوٹی، اس پر یہ حکم دیں گے. اور یہ حکم جو ہے وہ اپنی طرف سے نہیں دیکھ رہے ہیں، یہ امام اعظم نے بتایا تو دیکھ رہے ہیں. تو گویا ہم اپنے امام کی بھی اس لیے تقلید کر رہے ہیں کہ یہ امام اعظم کے مخالف ہے. سمجھ میں آئیے نماز. اب معاملی اب میں آپ سے پوچھا اگر جو ہے نماز میں ثنا نہیں پڑے تو کیا ہوگا؟ نہیں معلوم لوگوں بہت سارے اگر ثنا نہیں پڑے وہ پریشان رہتے لوگ، میں نماز میں ثنا نہیں بھول گیا، اگر میں نماز میں ثنا نہیں پڑھا. اب آپ کا جو آپ کو یہ ڈاؤٹ ہے، قرآن میں دیکھو میں ثنا نہیں پڑھا تو نماز میں کیا ملتا؟ قرآن میں ملتی؟ آپ حدیث بھی پڑھا تو نہیں ملتی. کتنے حدیث دیتے آپ؟ فقہ موجود ہے،
कोई चीज सुन्नत कब होती, वाजिब कब होती, ये फ़िक़ी जानते हैं। इसलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 1000 आबिदों पर एक फ़िक़ी भारी है। 1000 आबिदों पर एक फ़िक़ी भारी है। 1000 आबिदों से उतना खौफ शैतान नहीं खाता जितना एक फ़िक़ी से खाता। समझा? एक साहब कहते हैं मस्जिद में सजदे पे कर रहे थे, और एक साहब जो मस्जिद में सो रहे थे, तो शैतान देखा, शैतान देख के क्या कहा, आदमी बहुत सजदे करे, रात भर इबादत करे बेचारा। फजर की अदा हुई, वो साहब वजू करने निकले, इमाम साहब से कमरे में सो गया हूँ, बुराके लगा, आलू बदली थे, इन्होंने 1000 सजदे करते पूरी रात गुजार किया गया समझे। शैतान बताया, आया, आके वो आबिद साहब से पूछा कि ये सुई का नाका है, इसमें से दुनिया जाती क्या है? सुई के नाके में से दुनिया कैसे जाती है? इतनी सर के नाके में से दुनिया चले जाती। अब शैतान आगे बढ़ा, वो इमाम साहब वजू कर रहे थे, आलू बदली थे, इमाम साहब कर रहे थे। अभी आबिद साहब से पूछ लिया, जो मार सज्जे मार, कोटिया लगे इधर से उधर फिरे, वो ये करे, सज्जों पे सज्जे करे, कुछ जाके उसने मामूली बात पूछा, ये सुई के नाके में से, ये सुई का नाका है, इसमें से दुनिया जाती। उन्होंने बोला क्या आया जाएगा सुई के नाके में, ये सुई का नाका है, इसमें से ऊँट जाता क्या? उन्होंने बोला इतना सरकार नाका उसमें से ऊँट जाता, ऐसा नहीं हो सकता। तो लगता है लोगों को। अब वो मौलवी साहब वजू करके निकले, एक मिनट होता क्या बात है, मेरे नमाज पढ़ाना जाना है ना, ये सुई का नाका है, इसमें से ऊँट जाता क्या? तो आलिम थे, उन्होंने बोले अगर अल्लाह चाहे तो ऊँट क्या यहाँ सारी कायनात चले जाए। तो शैतान अपने शागिर्दों को बताया, देखो फ़िक़ी आलिम का ये मर्तबा होता है, इन्हें खाली निरा आबिद था, खाली नमाज़ा ही पढ़ा, अभी अल्लाह की कुदरत को नहीं पहचाना, उन्हें परेशान हो गया, मगर इन्हें आलिम था, इसका रात भर का सोना काम आ गया उसकी रात भर की बात। इसलिए सरकार ने फरमाया कि 1000 आबिदों पर एक फ़िक़ी भारी होता है, आबिदों से शैतान नहीं डरता जितना फ़िक़ी से डरता। इसलिए तमाम के तमाम शैतान इमाम आदम अबू हनीफा के पीछे पड़े हुए, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के पीछे पड़े हुए हैं, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के पीछे पड़े हैं, इमाम अहमद हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के पीछे पड़े हुए हैं। तो ये है फ़क़ह का मुक़ाम, फ़िक़ी का मुक़ाम, समझ रहे? इसलिए हम और आप हज़रत इमाम आदम अबू हनीफा, तो अब इमाम आदम अबू हनीफा को मानना ये अहले सुन्नत वल जमाअत की अलामत है। किसी से ज्यादा बहस न करना, तुम इमाम को मानते आना, नहीं मानते समझदारी शैतान है, बहस करना नहीं तुम्हें, उसको ना दुकान में आने देना, मकान में आने देना, ना उसको रिश्तेदारी करना, ना कुछ करना, वो चल भाग नहीं, उसकी भी सुनेंगे वो तो शायद खाता कर लेता। तो अहले सुन्नत जमात की अलामत यह है कि अहले सुन्नत जमात सवाद आज़म पर, और सवाद आज़म ये तय कर चुका है कि फ़िक़ह के 4 इमाम, किसी एक इमाम की पैरवी करना लाज़मी है, क्योंकि 2 कश्तियों में सवार नहीं हो सकते, मैं ये कश्ती में बैठ गए, कहना चाहिए समुद्र में डूब जाए, एक कश्ती में सवार हुए तो सीधा अपने मुकाम पे पहुंच सकते हैं। इसलिए किसी एक इमाम की पैरवी कर लेते हैं तो जन्नत नसीब हो जाए, और वो भी पैरवी करो। लोगों को इमाम आज़म अबू हनीफा की मसले नहीं मालूम, इमाम शाफी के नहीं मालूम, इमाम मालिक के नहीं मालूम, इमाम अहमद हम्बल के नहीं मालूम, गुड़गुड़ कर लेके चलो। अगर आप इमाम शाफी तो शाफी के पूरे मसाइल पे चलो, ये मालूम ना वो मालूम। अब देखा देखी चुल्ला फूकी का मामला है, उसको देख के चुल्ला फूके तो पूरे आंखों में राख चली गई। तो आजकल भी ऐसी है, ना हनफी है, ना शाफी है, ना मालिकी है, ना हम्बली है वो तुम कुछ भी नहीं है, तो क्या नमाज़ कबूल होंगी? इधर हनफी है तो पूरी हनफी तरीके पर चलो, शाफी है तो पूरा शाफी तरीके पर चलो, मालिकी है तो पूरा मालिकी तरीके पर चलो, और हम्बली है तो हम्बली तरीके पर चलो। तो मैं आपको यह समझा रहा था कि इतना अच्छा जान लिया
کہ ان 4 اماموں کو حق پر سمجھ لیں. سمجھے؟ اب وہ ڈر جاتے ایسا 4 امام حق پہ ہوتے ہیں، کیسا 4 امام حق پہ ہوتے ہیں بھائی؟ کوئی ایک حق پہ ہو سکتا ہے، دوسرا باطل ہوتا، ایسا نہیں ہے معاملہ، چاروں حق پہ. کیسا معاملہ ہے معلوم آپ کو؟ اب یہاں بریانی رکھی ہے، بگارا کھانا ہے، قورمہ روٹی ہے اور نوڈلس رکھے ہوئے. اگر پوری چیزیں حلال ہے نہیں ہے، اب میرے کو پیٹ بھرنا ہے تو میں اپنی پسند سے بریانی کھا لیتا ہوں، تو باقی تو جائز ہے نا. میرے کو پیٹ بھرنا ہے تو میں بریانی کھاؤں. آپ کو پیٹ بھرنا ہے بگارا کھانا کھائیں، آپ کو پیٹ بھرنا ہے آپ قورمہ روٹی کھا رہے ہیں، آپ کو پیٹ بھرنا ہے نوڈلس کھا رہے ہیں، پیٹ تو بھرنا نا. تو اب یہ مثال سے سمجھا رہا ہوں. تو اگر میں بریانی کھا رہا ہوں تو آپ بولیں گے بگارا کھانے کو حرام کرتا ہے، ایسا نہیں ہے، وہ حلال ہے مگر مجھے پسند بریانی ہے. پھر آپ بتا رہا تو بلا مثال بلا نصیر کہ امام شافعی بھی حق پر، امام احمد حنبل بھی حق پر، امام مالک بھی حق پر، امام اعظم بھی حق پر، مگر مجھے امام اعظم کی فقہ پسند ہے، میں اس پر چلتا ہوں. یہ مختلف انداز سمجھنے کے. اب انہوں نے بول دیا یونیورسٹی ہو گئے ایسا ہے کیا، وہ صحیح ہے کیا، ایسا کیسا ایک امام صحیح ہوگا دوسرے امام کہاں سے؟ سب سرکاریں دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہیں. اس لیے ہم لوگ ہیں حنفی تو امام اعظم ابو حنیفہ کو مانتے ہیں. اور کمال یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ خود امام اعظم کو مانتے تھے. وہ لوگوں نے امام اعظم کا انکار نہیں کیا، وہی اصول ضوابط پر. اس لیے اجماع امت ہے ان 4 اماموں میں سے کسی ایک امام کی پیروی کرنا اہل سنت جماعت کی علامت ہے. اب ڈاؤٹ کلیئر ہو گیا آپ کا؟ اب آپ سمجھ گئے نا بات کو؟ اب ان لوگوں کو پہچانو جو بولے حدیث حدیث، نہ جو حدیث کو مانتے ہیں نہ قرآن کو مانتے ہیں. آپ کو دھوکہ ہے. جو امام اعظم کو مانا، امام شافعی کو مانا، تمام 4 امام کو مانا، وہ قرآن کو بھی مانا، حدیث کو بھی مانا، رسول کو بھی مانا. اب میں ایک مزے کی بات آپ کو علمی بتاؤں، اگر آپ ذہن میں رکھیں تو بتا دوں. اس کی تصدیق حدیث سے ملتی ہے. حدیث سے پڑھنا پڑتا، بہت محنت کرنا پڑتا. اگر خالی بیٹھ کے آ کے سن لیے، ہم اتنی محنت کر کے جیسا لگا تو آپ لوگوں کی قدر ہی نہیں ہے. قدر نہیں ہے وہ تو لیٹ آ کے قدر کرنے کا. تو میں اس بات پہ ایک بار درود شریف پڑھی گی، اللہ سیدنا مولانا محمد. آج کل سنی مسلمانوں کو کوئی قدر نہیں ہے، بھٹک رہے. اب کیا ہونے والا نہیں معلوم. ان کے پاس ہی گھس کے جا رہے، دوزخ میں جا رہے سنی مسلمان. میں اس کو حدیث سے میں جو مثال دیا بریانی کو یہ تو مثال دیا، اس کو میں حدیث پاک سے سمجھاتا ہوں. حدیث پاک یہ بہت تحقیقی بات ہے. میری بات کو آپ لوگوں کو دل میں بٹھاؤ تو پھر آپ میری بات کو سننے والے سمجھو، تو میری محنت کو ضائع مت کرو. آپ کو بہترین مان دے رہا ہوں. دیکھیے آپ لاکھ روپے دے تو نہیں ملتے، وہ بات سمجھاؤ حدیث کے ذریعے سے سمجھاؤ. علمی بات ہے بابا، چپ رہی ہے. اس واسطے سے میں بولتا ہوں ہمارا اہل سنت جماعت کا جاہل اچھا آدمی ہے. انہیں جاہل ہے لیکن امام کی پیروی کر رہا ہے. انہیں صحیح رہتے پہ، انہیں عالم ہو کر دوزخ میں. سمجھا؟ اس کو شدھ بدھ قرآن آتی لیکن صحیح راستے پہ. اس کو دری دوری نماز آتی مگر صحیح راستے پہ. مگر انہیں لمبے داڑھی آ رکھے قرآن کو قرآن پڑھ کے بھی دوزخ میں. کیونکہ کوئی سمجھ نہ ہے، امام کو نہیں مانتے. کیونکہ امام کو مان لیے تو بیڑا پار ہو جائے. تو میں جو بات سمجھایا آپ کو یہ بھی صحیح یہ بھی صحیح. 2 حق. تو 2 حق کیسا ہے؟ میں حدیث سے سمجھا، حدیث سے سمجھا، حدیث پاک سے یہ 2 حق. دونوں بھی حق کیسے؟ 2 صحابہ سفر کر کے جا رہے تھے، عصر کا ٹائم نکل رہا تھا اور اب صحابہ تھے ان کو نماز کی چیز تھی. ہمارے ویسے کیا دکان پہ بیٹھے ہو نماز چلے جا رہی. ہم تو بڑے بڑے بات نماز نہیں پڑھتے، بڑے بڑے خواب دیکھتے ہم لوگ.
ऐसे है, हम वैसे है। अब बात ऐसे निकले हुए नमाज नहीं भी पढ़ता, हम तो पहुंच गए हैं कि अर्श पर, तो शैतान भी पहुंच गया था। ये शैतानी बातें छोड़ो, नमाज की बातें भी करो। सहाबा कराम देखते तो कि सूरज डूब रहा, वक्त जा रहा, क्या करेंगे? और ढूंढे तो पानी नहीं है, तो पानी ढूंढे ढूंढे नहीं मिला, तो दो सहाबा, चूंकि वक्त जा रहा था, तो दो सहाबा क्या करे भाई, तयम्मुम कर लेंगे, नमाज अदा करेंगे। तयम्मुम कर लेंगे, नमाज अदा करेंगे। थोड़ा रास्ते में गए, वहाँ पानी मिला, तो एक साहबी बोले भाई पानी मिल गया, पानी से अपन कैसे लोग थे, मुत्तकी परहेज़गार साहबी, हम बोले भाई पानी से मिल गया, आपने पानी करके हो। दूसरा साहबी बोले मेरी तो नमाज हो गई, मैं तयम्मुम करके पढ़ लिया, मेरी नमाज हो गई, आप तो पढ़ लो। तब उन्होंने दूसरे साहबी क्या करे, पानी से फिर वजू करके फिर नमाज अदा करे। अब ये मसला सरकार के सामने पेश करे, दोनों जब आप आए सफर से, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा वाकया हुआ, मैं नमाज अदा नहीं करा, मैं क्योंकि अदा कर लिया था, और ये साहब नमाज अदा करे, तो सरकार ने फरमाया दोनों भी सही है, दोनों भी सही है। तुमने तयम्मुम से अदा कर ली, सूरज डूब रहा था, तयम्मुम करके अदा कर ली, तो तुम्हारी भी नमाज हो गई, अलबत्ता इनको डबल सवाब मिल जाएगा। तो बात यही है कि इमाम आज़म अबू हनीफा भी सही, इमाम शाफ़िई भी सही, इमाम मालिक भी सही, इमाम अहमद हम्बल भी सही, इनके मुकाबले में जो आया वो सही नहीं गलत। इसलिए ये बातें वो समझ की बातें हैं। आजकल उलमा बयान नहीं करते, तहक़ीक़ नहीं करते ना बाबा, खाली नखला मार के पास होंगे तो हो जाता क्या? अब डरते, अरे तुम्हें गैर मुखल्लिद डर रहे हैं, उसको जवाब नहीं दे रहे हैं, हमारे को उसको जवाब देने की जरूरत है, हम हक पर है, हमारे को इतना भरोसा होना चाहिए, ना उसके पास जाना, ना उसको करना, अपने खरीद करना, उसको तो दूर रखना। अब आप उसके बैठेंगे भी, उसको अच्छा समझेंगे, पहले आप उसको अच्छा समझ रहे क्यों? उन्हें गलत, उसका पढ़ना गलत, उन्हें नमाज पढ़ के बेईमान है, उन्हें अज़ान दे के बेईमान है, उन्हें जिक्र करके बेईमान है, उन्हें कुरान पढ़ के और 8 रकात तरावी पढ़ के बेईमान है। आप 20 रकात तरावी पढ़ के ईमानदार, समझ रहे हैं? ये बात पक्की जहन में बिठा लो, ये बहस मुबाहिसे का दौर नहीं है, पहले आप अपने आप को समझ लो कि हम कौन हैं। इसलिए मैं हदीस सुनाया, ये बड़ी कीमती चीज़ है, नहीं सुनाते कोई भी, समझे? ऐसी कीमती सुनाया हूँ कि आप 1-1 लाख रुपये दिए भी तो इसको हक अदा नहीं कर सकते। आप ऐसी तारीफ किया हूँ मैं, आप लाया हदीस से। इसलिए हम चारों इमाम को हक पर समझते हैं, किसी एक इमाम की तकलीद करते हैं। जैसा है उन्होंने एक ही तरीका करा, बस मैं वजू में नमाज पढ़ लिया, बस ये तरीके पे हूँ, तो वो तरीका भी सही, ये तरीका भी सही। तो किसी एक तरीके में जो चलेगा वो सही रास्ते पे जा रहा है, वो जन्नत में जा रहा है, रसूल पाक उससे खुश है। समझ में आ गई बात? अब आप समझ गए ना कि इमाम की तकलीफ कितनी जरूरी है, और इन इमामों की पैरवी करना जरूरी है। अब जो इमामों के खिलाफ हो रही है लानती अहले हदीस फिरका, ये लानती दोज़खी फिरका, समझ लो अच्छी, आपको गुमराह कर रहे हैं। आप हमारे को मुत्तहिद होने की जरूरत है, हम दावत में लड़े तो दूसरे से क्या लगता है, उन्हें आप बिठाते जा, आपको पैसों की लालच देके आपका ईमान खरीद रहे उलमा, आपको दावत देके, आपको चाय पिला के, आपको पैसे देके आपका ईमान खराब कर रहे हैं। सरकार इसलिए फरमाया कि मैं जो हदीस बयान कर रहा था मुस्लिम शरीफ के, आखिरी जमाने में ऐसे लोग पैदा होंगे कि जो ऐसी बातें करेंगे जो ना तुम सुने ना तो हमारे बाबा दादा। अब बोलो ना 20 रकात नहीं पढ़ना, 8 रकात पढ़ना, हमारे बाबा दादा गरीब नवाज इमाम आज़म अबू हनीफा की पैरवी करते थे, और हुजूर पीराने पीर गौसुल आज़म सारे वलियों के सरदार मादर जात वली। अब आप बोलो हदीस कुरान क्या नहीं है उनके पास, बड़े फकीह, उनके वैसा फकीह नहीं था अपने दौर में, लेकिन हजरत गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फिक़ह में अगर पैरवी करते थे इमाम अहमद हम्बल रज़ियल्लाहु अन्हु की, हम गरीब है, हम नहीं मालूम, तकलीफ नहीं करना, इन्हें निकल गया गौसे आज़म के खिलाफ, इन्हें निकल गया गरीब नवाज के खिलाफ। अब फिर आप बर्दाश्त करें इसको गरीब पे, आप गरीब नवाज के चाहने वाले, इन्हें गरीब नवाज का दुश्मन, आप गौसे आज़म के चाहने वाले, इन्हें गौसे आज़म का दुश्मन। अब आप उसकी बात सुनने नहीं, कुरान और हदीस देखना, हम बोले कुरान और हदीस तो गौसे आज़म के पास है, गरीब
غوث و خواجہ کے دامن کو، امام اعظم ابو حنیفہ کے دامن کو جو تھام لیا وہ جنت کے راستے پہ چل رہا۔ اس لیے آپ پہلے سمجھ جاؤ سنیوں، آپ کو سرکار نے کیا ارشاد فرمایا، آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ قرآن و حدیث کی چکر میں مت پڑو، یہ مکاروں کی ٹولی نکلی۔ اس لیے سرکار دو عالم نے فرمایا کہ ان سے بچو، اپنے آپ کو بچاؤ، یہ تم کو کہیں گمراہ نہ کر دے۔ اب گمراہ ہونے لوگا، اب انہیں ہاؤ فاتحہ نہیں کیے تو کیا ہوتا، مطلب کچھ نہیں ہوتا، دوزخ میں جاتے، جالمی نہیں کرے تو کیا ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، غوث اعظم کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جاتا، جو غوث سے چھوٹ گیا انہیں دوزخ میں جاتا، کیا ہوتا، یہی چھوٹا، کیا ہوتا کہتے۔ ارے بھائی جواب دینا نا، کیوں آگے آگا علیمہ پڑھے، میں کامل، میں فاضل، میں مفتی، فاتحہ دیے تو بھی چلتا، نہیں دیے تو بھی چلتا، نیاز کرے تو بھی چلتا، نہیں کرے تو بھی چلتا، کنڈے کرے تو بھی چلتا، نہیں کرے تو بھی چلتا، تو کہیں تو زندہ رہتا، تو بھی دنیا سے چلے گیا تو چلتا، کہیں تو ہے ہمارے کو گمراہ کرنے کا، یہ پڑھا دو۔ آج کا دور ادھر ہے، دیکھو بابا، جو لوگ کنڈے کی مخالفت کر رہے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ اولیاء کے دشمن ہے نا، تو اولیاء کی دشمنی سے کیا ہوتا، دو نہیں ملتی، اللہ دشمن ہو جاتا نا۔ آپ خالی کنڈوں کو دیکھ رہے، یہ نہیں دیکھ رہے کہ کون ہے، ان کے راستے پہ ہم چلنا۔ ہم تو یہ بولنا بالکل ہم کنڈے کریں گے، جائز ہے، یہ اور بات ہے کہ ہم نہیں کر سکے گھر میں، لیکن ہم کنڈوں کو جائز سمجھتے ہیں، اس کو نیاز سمجھتے ہیں، امام جعفر صادق کی رحمتوں کے طلب گار ہیں۔ یہ بات تو سمجھو، کہتے مفتی ہے، یہ مفت خوروں جو مفتیوں کے بعد آ جائیں گے تو دماغ خراب کر کے آپ کو گمراہ فرقوں کی طرف ڈھکیل دیں گے۔ اس لیے میں آپ کو کھلی بات بتاؤں، یہ ہے نہیں کنڈے کرنا کیا ضروری ہے، کیسے ضروری ہے؟ ارے میرے پاس پیسے نہیں ہے، نہیں ہے تو کنڈوں کو تو ضروری مانو، جائے تو مانو، وہ کیا کرے ناجائز ہو، آپ جائز مانتے نہیں مانتے نہیں کرے الگ بات ہے، پیسے آئے تو کرو، نہیں انہوں تو ناجائز ہو رہے تو آپ ان کی تائید کرتے، تو آپ کدھر چلے جاتے، ناجائزوں میں چلے جاتے، جائز مانو۔ میں مثال سمجھا رہا ہوں، تو ہر چیز کا معاملہ ایسی ہے، تو اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم مخلد ہیں، ہم کو حنفی کہا جاتا ہے، تو آپ اپنے ذہن کا یہ ڈاؤٹ نکال دو کہ حنفی جتنے ہیں وہ سب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہیں، سمجھے، اور امام اعظم ابو حنیفہ کو جو مان رہا ہے گویا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر رہا ہے۔ یہ ذہن سے نکال دو کہ یہ الگ ہے وہ الگ ہے، یہ سب ڈاؤٹ نکال دو، اللہ کی وجہ سے ہمارے پاس حضور غوث اعظم، حضور غریب نواز نظام الدین رحمۃ اللہ سرکار، حضور بدرنواز کے سلطان، تمام اولیاء اللہ مخلد ہے اور ہم بھی مخلد ہے، تو ہمارا راستہ اولیاء اللہ کا راستہ ہے۔ اللہ نے جس سے کہا کہ اللہ نے جو کہا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو ہم ایمان والوں کے راستوں پہ چل رہے ہیں۔ اب جاؤ کہ گواؤ، اب ادھر ادھر جانا کہ جو ان کی بھی سننا نہیں سننا ان کی اہل سنت جماعت کی سننا، جو میری جیسا تقریر کر رہا اس کی سننا، ان کا بیٹھ کے اپنا ایمان خراب نہیں کر لینا۔ اس کی وجہ سے یہ اہل سنت جماعت جلسہ رکھی ہے۔ تو آئیے کہ ہماری خوش نصیب ہے کہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقہ کے پابند ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ کا کتنا بلند مقام ہے۔ اور آپ نے ابھی سن لیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا علم، آپ کا تدبر، آپ کی فقہ، آپ کی حدیث دانی، آپ کی قرآن فہمی اتنی اعلیٰ اور عرفہ ہے کہ اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ ایسے لاجواب عالم اور روحانی پیشوا ہے امام اعظم ابو حنیفہ، اور امام اعظم ابو حنیفہ کی آمد کی بشارت کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ بخاری، مسلم، طبرانی، مختلف احادیث کی کتابیں پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ سرکار نے فرمایا کہ اگر علم سریا پر، ایک حدیث میں ایمان اگر سریا پر بھی جائے، سریا تو تم نے آسمان پر جو سریا ہے، ستارے ہے، اگر علم اور ایمان سریا پر بھی جائے گا تو اہل فارس میں ایک مرد ایسا ہوگا جو وہاں سے بھی ایمان اور علم کو لے کر آئے۔ تو تمام محدثین نے کہا یہ اشارہ حضور
امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے، کیونکہ وہ فارسی نسل. اور حدیث میں آیا حضرت ابو ہریرہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوفے میں ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام نعمان ہوگا، اس کی کنیت ابو حنیفہ ہوگی، وہ سراج امتی ہوا، سراج امتی ہوا، سراج امتی ہوا، سراج امتی، وہ میری امت کا چراغ ہوگا، میری امت کا چراغ ہوگا، میری امت کا چراغ ہوگا. سرکار نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کو سراج امتی فرمایا، میری امت کا چراغ فرمایا. تو چراغ کا کیا کام ہوتا؟ بولیے چراغ کا کام راستہ بتانا ہے. تو سرکار بولے میری امت کا چراغ، کس کو بولے؟ حضرت نام لے کر بولے، نعمان نام ہوگا، ابو حنیفہ کنیت ہوگی اور سراج امتی ہوگا. دوسری حدیث میں آیا کہ میری سنتوں کو زندہ کرے، میری سنتوں کو زندہ کرے گا. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں. تو سرکار نے خود ان کی آمد کی اطلاع دے دی. تو بولے کتنے بڑے سرکار کے محبوب ہیں، جو سرکار کے محبوب کے دامن کو تھام کر ان کی فقہ میں چلے گا وہ بھی اللہ کا محبوب ہو جائے. اب اس کے بعد بھی آپ بولے ہم کو ڈاؤٹ ہے، تو آپ کو امام میں ڈاؤٹ ہے اصل میں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس لیے تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گوشہ نشینی اختیار کر لیے، چھوڑ کے دنیا میں بولا میں گوشہ نشینی بڑھ کے میں ہو رہا تھا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی خواب میں آ کر ارشاد فرمایا، اے ابو حنیفہ اٹھو، میری سنتوں کو زندہ کرو. سرکار کے حکم مبارک پر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ گوشہ نشینی کو ترک کر کے فقہ کا کام کیا ہے. تو ہم یہ سمجھ جاؤ کہ جو امام اعظم نے فقہ تیار کی ہے اس میں رسول پاک کی خوشنودی شامل ہے. ارے ایسے کئی آپ کو میں مثالیں دوں گا. جب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار مقدس میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا، السلام علیکہ یا سید المرسلین، سرکار کے روضہ اطہر پر حاضر ہوئے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عرض کیا السلام علیکہ یا سید المرسلین. تو سرکار کی خبر اطہر سے جواب آیا وعلیکم السلام یا امام المسلمین. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو امام المسلمین فرمایا، آج ہم مسلمان اگر اس کو امام کہتے ہیں تو یہ رسول کی بھی سنت ہے اور سرکار کی مرضی بھی شامل حال ہے ہمارے. ارے اتنا بڑا انعام ہم کو ملا، انہیں کھڑے کے احمد شہمت دیا تھا، آپ کو غصہ نہیں آتا، آپ ایک مسلمان ہیں. سرکار نے بھی اس کو امام المسلمین کہا، سرکار نے کہا میری سنتوں کو زندہ کرو. تو امام اعظم ابو حنیفہ آگے بڑھ کر سرکار کی سنتوں کو زندہ فرمایا. اتنی بڑی شخصیت ہے حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے بارے میں مولا کائنات امام المشارق والمغارب حضور سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ فرما کوفہ میں رہتے تھا. حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کا کوفہ صدر مقام تھا. حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس مقام پر ایک شخص ہوگا جس کو لوگ ابو حنیفہ کہیں گے، وہ کوفے کے عالموں کا سردار ہوگا بلکہ ساری کائنات کے عالموں کا رہنما ہوگا. وہ علم کا خزانہ ہوگا. علی فرما سیدنا علی باب علم فرمائے وہ علم اور علم کا خزانہ ہوگا اور اس کو جو مانے گا وہ سلامتی پر رہے گا اور اس سے جو مخالفت کرے گا وہ برباد ہو جائے. یہ مولا کائنات فرما رہے ہیں، سیدنا علی فرما رہے ہیں. تو یہ ہماری حنفیوں کی خوش نصیبی ہے لیکن نہیں ہے کہ ہم ایسے امام کے پیرو ہیں جس کو اللہ بھی پسند کرتا ہے، رسول اللہ بھی پسند کرتے ہیں، مولا کائنات بھی پسند کرتے ہیں. ایسے امام کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو عزت و توفیق اور ان کی تخلیق کرنے کا شرف عطا فرمایا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے. اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے فقیہ، ایسے تدبر کرنے والے، ایسے اعلیٰ فکر رکھنے والے، ایسے فریق اور ایسے عقل مند تھے کہ مشکل سے مشکل مسئلے کو
میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں گا کہ امام اعظم کی فراست دیکھو آپ، امام اعظم کا انداز دیکھو کہ کس طرح لوگوں کو پہچان لیتے تھے، اس سے اندازہ لگاؤ۔ ایک مرتبہ آپ شاگردوں کے پاس بیٹھے ہوئے درس دے رہے تھے، ایک شخص راستے سے جا رہا تھا، تو آپ نے کہا اپنے شاگردوں سے دیکھو یہ شخص مسافر معلوم ہو رہا ہے اور اس کے پاس کوئی میٹھی چیز ہے اور یہ ٹیچر ہے، استاد ہے۔ لوگ بولے حضرت آپ اس کو جانتے نہیں کرتے نا، ایسا کہتا بولے میں ٹیچر ہے، اس کے بعد میٹھی چیز ہے، انہیں مسافر ہے، آپ اس سے پہلے دیکھے کیا اس کو؟ بولے نہیں۔ لوگ بولے تحقیق کرنا، پوچھے، جا کے وہ شخص سے ملے، شخص سے مل کے پوچھے کہ کیا تم کون ہے؟ تو نے میں مسافر ہوں۔ تو تمہارے پاس میٹھی چیز؟ ہاں میرے پاس میٹھی چیز ہے۔ اچھا تم ٹیچر ہے؟ ہاں میں ٹیچر ہوں۔ لوگ حیرت زدہ ہو گئے کہ ہو بہو سرکار امام اعظم ابو حنیفہ نے جو فرمایا وہ بالکل صحیح ثابت ہوا، وہ مسافر بھی ہے، اس کے پاس مٹھائی بھی ہے اور وہ استاد بھی ہے، ٹیچر بھی ہے۔ آخر امام اعظم سے کہا آپ نے کیسا پہچانا؟ بولے معمولی بات ہے، ایسی عقل تمہارے کو ہے، اتنے لوگ بیٹھے تو نہیں پہچانے۔ وہ لوگ بھی تو انسان ہے نا، ہم سے پہلے کے لوگ ہیں، وہ عالمہ فاضلہ آپ کے شاگرد ہے، اتنے لوگ بیٹھے نہیں پہچانے، لیکن امام اعظم نے پہچان لیا تو لوگوں نے عرض کیا حضور کیسا پہچانے؟ نہیں معمولی بات ہے، کیا ہے؟ جب وہ راستہ چل رہا تھا تو ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، میں سمجھ گیا یہ مخامیت بھی نہیں ہے، مسافر ہے۔ اب تو کوئی بھی نہیں رہا تو ادھر ادھر کیوں؟ سرکار امام اعظم والے کہ انہیں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، اس لیے میں سمجھ گیا انہیں مسافر ہے، اور اس کے پاس مکھیاں بھنبھنا رہے تھے تو سمجھ گیا میں اس کے پاس کوئی میٹھی چیز ہے، اس لیے مکھیاں بھنبھنا رہے۔ اور تیسرے وہ بچوں میں زیادہ توجہ دے رہا تھا، جاتے وقت بچوں کی طرف زیادہ دیکھنا، ان کو دیکھنا تو سمجھ گیا میں ٹیچر ہے۔ دیکھیے ان کی سمجھ اعلیٰ پن، ان کا انداز قیاس کتنا بلند ہے کہ یہی انداز قیاس، یہی عقل مندی جب قرآن و حدیث کے سمجھ میں لگائی ہوگی تو اس لیے امام اعظم بن گئے۔ اس لیے سارے لوگ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کرنے لگے، امام اعظم ابو حنیفہ کو ماننے لگے، ان کا علم فقہ، آپ نے 4000 علماء سے حدیث حاصل کی ہے۔ اب ان لوگ آپ ہو رہے اہل حدیثہ، حضرت کرنے حدیثہ کرتے کرتے اس کو جا رہا ہوں۔ صحابہ اکرام سے یہ بھی سنو، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے آپ نے حدیث پڑھی ہے، اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ کو تابعی کہتے ہیں۔ تو بولو جو صحابہ سے علم حاصل کرا اس کا علم افضل یا اس کے بعد آپ پھٹیچر لوگ آپ ان کا علم ہے کوئی؟ تو ان کو صحیح حدیثیں پڑھی ہوگی، انہوں نے صحابہ سے علم حاصل کیا، تابعی بزرگ ہے، اس لیے ہم امام اعظم ابو حنیفہ کو تابعی کہتے ہیں۔ تابعی ان کو کہتے ہیں جو صحابہ اکرام کی صحبت حاصل کی، تب ان کا علم بڑا ہے کہ آج کل کے پھٹیچروں کا جن کا فرقہ نکل کے 100 سال ہوا، انہوں صحیح یا امام اعظم جو صحابہ سے تعلیم حاصل کرے، جو صحابہ کی صحبت میں بیٹھے، رسول پاک نے امام المسلمین فرمایا وہ صحیح یا انہیں پھٹیچر صحیح؟ آپ بولو کون صحیح؟ بولو بابا کون سا؟ پھر آپ لوگوں کو یقین ہوگا نا، آپ لوگ یقین ہی نہیں کرتے، انہیں اللہ قرآن میں ضرورت نہیں چلی، امام ہمارے کو مل گئے، ان سے زیادہ قرآن سمجھنے والا کو، ان سے زیادہ حدیث سمجھنے والا کو، انہوں کیسے کیسے ذرائع سے حدیث سے حاصل کیے، تیرے کو وہ ذرائع نصیب نہیں ہوتے۔ آج ہمارا انداز گھٹیا ہو گیا، اس لیے گھٹیا لوگوں کے پاس جا رہے ہیں۔ اعلیٰ دماغ رکھو تو اعلیٰ امام تم کو نصیب ہوگا۔ گھٹیا ذہن گھٹیوں سے جا کے بولے تو قرآن کو حدیث کو یہ گھٹیا لوگ ہیں یہاں، ان کے طرف کیا جا رہے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے امام بھی اعلیٰ، ہمارا ذہن بھی اعلیٰ۔ اس لیے علم حاصل کرنے کے جو ذرائع امام اعظم کو نصیب ہوئے کس کو نہیں ہوئے؟ نہ امام بخاری کو ہے، نہ امام ترمذی کو ہے، نہ امام ابن ماجہ۔ اور کمال یہ ہے سارے جتنے محدثین ہیں، امام مسلم، امام بخاری، امام ترمذی، امام داؤد، امام ابن ماجہ، تمام کے تمام محدثین بھی کسی نہ کسی امام کے پیرو ہیں۔ ابھی لوگوں نے ہم تخریج ہی نہیں کرتے تو تم نہ ادھر کے ہے نہ ادھر کے ہے، تم سیدھا ڈائریکٹ دو میں جانے والے ہیں، قصہ ختم۔ آپ لوگوں کو یہ
ذہن دینا چاہ رہا ہوں آج اس لیے اس بات پہ پابند ہو کے رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اماموں کی پیروی کرنے کی عقل عطا فرمائی. اس لیے ہم کسی ایک امام کو مانتے ہیں اور اسی راستے پر چلتے ہیں جس سے اللہ بھی خوش، رسول پاک بھی خوش ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو پہچانو، اتنے بڑے ہمیں امام ملے ہیں، اب آپ پیسوں کی خاطر، دولت کی خاطر، جائیداد کی خاطر اپنے امام کو مت چھوڑو. اب ایک حدیث پاک آپ کو سنا دیتا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ نماز پڑھیں گے، جہاد کریں گے، حج کریں گے، عمرہ کریں گے، یہ سب نیک اعمال کریں گے، مگر منافق ہوں گے. بولے سرکار منافق کس بات سے؟ نماز روزہ حج یہ سب منافق کس بات سے ہوں گے؟ صحابہ نے کہا تو اپنے امام پہ طنز کرنے سے، طعنہ کرنے سے. اماموں پہ طنز کریں نہیں کریں گے لوگ، یہ منافق ہے نہیں ہے، ان سے سرکار بچو تو ہم کرے جا رہے ہیں. انہوں گمراہ، انہوں مکار، اور ہم جا کے کرے بیٹھ رہے. سنیو، اپنے آپ کو بدلو. آپ کو گمراہ کیا جا رہا ہے، صحیح راستے پر آ جائیے. آپ جو حنفی ہیں اس پر آپ جتنا ناز کریں کم ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام اعظم ابو حنیفہ پر اپنی نظر کرم پھیلائی ہے. حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا نام واقف ہے آپ؟ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا واقف ہے آپ؟ ہاں، لاہور میں ان کی درگاہ کے غریب نواز سے پہلے تشریف لائے حضور، اور حضور غریب نواز جب لاہور آئے تو داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے درگاہ شریف میں حاضری دی. 40 دن چلا کیا، متقب رہے. بہت بڑی بزرگ ہستی ہے داتا گنج بخش. ان کی کتاب ہے تصوف میں سب سے پہلی تصوف کی کیا؟ کشف المحجوب. ارے ہمارے سنیوں کو کچھ بھی معلومات نہیں ہے. اب آج کل کے علماء مشائخ ان کو بھی نالج نہیں. ہاں بولے تو ایسا ہے نا، ایسا ہے، خالی کھانے پہ پڑے ہوئے، جہاں دانت بھی دے تو کھاؤ کھینچو. یہ بھی ہے نہیں تو ہمارے نوجوان کو کیا بٹیں گے؟ اس وجہ سے ہمارے فاتحہ ہوتا تو نیاز چلے گی، کنڈے چلے گئے، وہ ہو گیا، لنگے سے نماز پڑھے، 8 رکعت تراویح پڑھنا، وہ کرنا، تسبیح نہیں ہے، سب جو گمراہی آ رہی نا، یہ صحیح وہ صحیح اس والی. حضرت داتا گنج بخش سے ہم واقف نہیں ہے، کتنے افسوس کی بات ہے. ان کی کتاب سے واقف نہیں ہے. کشف المحجوب ان کی کتاب ہے، تصوف میں 12 تلارہ کتاب. سارے صوفی حضرات اس کو پڑھتے ہیں تو صوفی بن جاتے ہیں. وہ مارد العلا کتاب جہاں جا کر حضور غریب نواز نے فیض اٹھایا تو اس عظیم بزرگ کی شخصیت کتنی بلند ہوگی. حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم ابو حنیفہ کی کشف المحجوب میں تعریف نہیں ہے. تو میں آپ کو 2-3 واقعات آپ کو سناؤں، اس سے اندازہ لگا امام اعظم کا کیا مقام. داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ جیسی عظیم المرتبہ ولی ہستی جب ان کی تعریف کر رہے ہیں تو وہ کتنے بڑے امام. اب ہم لوگ جو ہے یہ 30 کروڑ کی لمبی داڑھی اس کو لال کر لیا تو پھر تو کیا جاتا ہے تیرا بڈھا لکھتا، پھر داڑھی نہیں تو داڑھی پاڑا تو بھی بڈھا لکھتا. یہ لمبی داڑھی پاڑ لیا، لال کر دیا، اس کو لال کیوں کرا؟ ہاں بلو کر لیا، بلو لال کر کے پھر ارے کیوں کر لیا؟ لال لال کر کے بتا رہا میں، لال لال تو تک میں جانے والا ہوں. ارے ہم سے رگڑو رگڑو. ہاں تم کیا کرو گے جو یہ عالموں کو ڈراؤ تم. ہمارے لوگ چلے لال داڑھی دیکھ کے. ہمارے لوگوں کیا پیلا دکھا پھسل گیا پٹا، پیلا دکھا اچھل گیا پٹا. ایسا ویسے رکھو بولو سنیا، اجلا دیکھا اچھل گیا پٹا، پیلا دیکھا پھسل گیا پٹا، لال داڑھی دیکھ کے چلے جا رہے لمبی ہے بولتے. جتنی لمبی داڑھی ہے اتنا بڑا گدا ہے ہم. سمجھا؟ داڑھی ایک مٹھی رکھنا ہے خوبصورتی. بڑھتے جا رہا، بڑھتے جا رہا. جی سمجھانا تو سمجھا. سرکار بولے مکھیا کام کرو، داڑھی بڑھاؤ گے تو بڑھاتے چلے گئے. ایسی داڑھی بڑھا دی ہے کہ بس اب زمین جھاڑنا ہے. اب صفائی والوں کو میں بولنا کوئی بولنا دیتا جھاڑ لیتے جاؤ کیا مسخرہ بنا دیا، دین کو مذاق بنا دیا دین کو. اور لوگ آپ چلے جا رہی یہ سب ایکٹنگ ہے، میک اپ ہے، خالی پوزنگ ہے. پوزنگ پہ مت جاؤ، حقیقت پہ آؤ. تو حضرت داتا گنج
बसरी रहमतुल्लाह अलैह, अब इनसे बड़ी बात नहीं बोल सकता, बहुत बड़ी हस्ती है। अब जो दाता गंज नहीं मानता समझ लो उसका ईमान बराबर नहीं, निकल गया अपने दौरे पे। हजरत दाता गंज कटफू महजूब में लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं कि मैं शाम में हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु की दरगाह शरीफ में था। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने सरकार दो आलम खासम के मौज़न, हजरत बिलाल आशिक़ मुस्तफ़ा मौज़न रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम में मज़ार हज़रत थी दमिश्क में, तो वहां पर मैं हाजिर हुआ। दाता गंज अली हुजूरी क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ फरमाते, हजरत के सराने सो गया तो मेरे को ख्वाब पड़ा, हजरत बिलाल की दरगाह है, ख्वाब पड़ा तो देख रहे हरम है, बाबे इब्ने शैबा से सरकार दो आलम का आदम तशरीफ ला रहे हैं और एक बुजुर्ग को ऐसा उठाया जैसा बच्चे को उठाया। तो मैं जैसे सरकार दो आलम सलासम को देखा, हजरत दाता गंज पर गौर से सुनिए, आप लोग समझदार है बोल के सुना रहा हूँ। दाता गंज पर रहमतुल्लाह अलैह ने जैसे सरकार दो आलम को देखा, फौरन सरकार के खत्मों को चूम लिया। ठीक है, ये जज्बा होना, तो हमने कुछ चूमना क्या, नहीं मालूम है ना करो हमारे से बैठ खाम खा के पैर चूमना क्या, चूमना कुर्बान हो जाना, चूमना होगा क्या हो रहा हो, चूम लिया पैर दाता गंज पर सरकार के तो फरमा रहे हैं कि मुझे ये दिल में ख्याल हो रहा था कि ये कौन है जिसको सरकार उठा कर लेके जा रहे, तो फरमा रहे हैं कि सरकार दो आलम ने मेरे दिल की बात को पहचान लिया, पहचान के कहने लगा, ऐ अली हजूरी ये तुम्हारे इमाम है, ये तुम्हारे इमाम है अबू हनीफा, ये तुम्हारी विलायत के, ये तुम्हारे इमाम है। तो हजरत दाता गंज फरमाते हैं इस ख्वाब के बाद मुझे ये बात मालूम हो गई, ये बात मुझे मालूम हो गई कि इमाम आदम हनीफा खुद से नहीं चले हैं, रसूल को चला रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, रिसालत जिंदाबाद। इसलिए इमाम आदम की फ़िक़ा खुद से नहीं है, इमाम आदम का रसूल थामे में है, तो सरकार इमाम आदम की जो पैरवी कर रहा है वो सरकार की पैरवी कर रहा है। उन्होंने तसव्वुफ़ की ज़बान में कहा, अगर वो इख्तिलाफ में बयान करा आपको तो समझ में नहीं आता, उसका खुलासा बयान करना है। इसका मतलब ये है कि इस तरह सरकार दो आलम आदम की ज़ात हज़रत इमाम आदम को सहारा दी हुई है। तो हनफियों खुश हो जाओ कि इमाम आदम की जो तुम पैरवी कर रहे हो दरअसल रसूल पाक साहब उसको उठाए हुए। अब इसमें कोई किस्म का डॉट नहीं, वहाँ शक की जगह ही नहीं, वहाँ कोई तनकीद की गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि सरकार इमाम आदम को लेकर चले हैं, इमाम आदम को उठाए हुए हैं। तो पता चल गया जिसके हाथ में दामन इमाम आदम है उसके हाथ में रसूल पाक का दामन है, बल्कि सरकार खुद उसको उठाए हुए। अब तो डॉट क्लियर, और डॉट क्लियर। हाँ, उसी किताब में हजरत दाता गंज रहमतुल्लाह अलैह लिख रहे हैं कि बुजुर्ग का नाम शायद उनका नाम हजरत मास रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने सरकार दो आलम साहब ख्वाब में देखा। ये हजरत दाता गंज का नाम है, मैं ऐसो सच्चों की बात कर रहा हूँ कि ये बात गलत हो ही नहीं सकती, समझा? आप समझते बोलते हो, अगर आपके दिल में डर रहा तो तौबा कर लो, वरना पकड़ में आ जाएंगे। ये बहुत बड़े औलिया अल्लाह है, ऐसा हुआ बोलते आपका ईमान चले जाता, ये हुआ समझना, किसी किस्म का गुंजाइश नहीं करना, ये बहुत बड़े वली हैं, अल्लाह के ऐसे महबूब हैं जो चाहे कर सकते हैं। दाता गंज रहमतुल्लाह अलैह की बात कर रहा हूँ, वो लिख रहे हैं अपनी किताब में, हमारा पूरा यकीन होना चाहिए कि ये बात सही है कि हज़रत फरमान जो बुजुर्ग ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब में देखकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह आप क़यामत में कहाँ रहेंगे, मैं आपको क़यामत में कहाँ तलाश करूँ, आपको कहाँ ढूंढूं या रसूल अल्लाह? तो सरकार ने फरमाया अबू हनीफा के अलम के बाद। तो इसमें दो तर्जुमे किए उलमा ने कि अबू हनीफा के इल्म के बाद या अबू हनीफा के झंडे के बाद। इसलिए
لیے تو کہا گیا قرآن میں جو آیا سورہ اسراء میں 71 آیت کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر ایک کو ان کے امام کے ساتھ بروز قیامت بلایا جائے گا. تو علماء نے لکھا کہ کہا جائے حنفیو ادھر آؤ، شافعیو ادھر آؤ، مالکیو ادھر آؤ، حنبلیو ادھر آؤ، قادریو ادھر آؤ، چشتیو ادھر آؤ. ہر ایک کا جھنڈا ہوگا اور ہر انسان اس کے امام کے ساتھ ہوگا. اس لیے قادری بن جاؤ، چشتی بن جاؤ، جھنڈوں کے ساتھ رہیں گے. حنفی بن جاؤ، ان کا کوئی جھنڈا نہیں، ان کو وہاں دوزخ کا ڈنڈا ہے. اور ہمارے کو یہ ابو حنیفہ کا جھنڈا ہے، غوث اعظم کا جھنڈا ہے. اب جائیں گے آپ ادھر ادھر بولیے، جائیں گے ان کی بات سننے کے لیے. اس لیے جامع مسجد افضل میں آپ تشریف لائیے، وہاں آپ کو ایسی پیاری پیاری باتیں سننے کو ملے گی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے محبت فرماتے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں آپ کے ایمان کی تروتازگی کے لیے، آپ کے علم کی مضبوطی کے لیے عرض کیا ہوں، ورنہ اس میں سمجھنا محال ہے. یہ دور میں ایسی بات ہے قصہ کہانی، قرآن بھی بولے قصہ کہانی ہے تو یہ باتوں کو کہاں دے مانی یہ قصہ کہانی مانتے ہیں تو یہ قصہ کہانی والوں کو آپ قصہ کہانی کر دو، یہ حقیقت ہے. ان کو قصے پاری نہ کر دو اور اس کو رحمتوں کا خزینہ رکھو. اس لیے ہم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے. جیسا ابھی آپ نے سنا کہ امام اعظم نے فقہ تدوین فرما کر ہم پر اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ ہم ان کی فقہ پر کرتے ہیں تو ہم کو کامیابی مل جاتی ہے. اور سارے کے سارے علماء بڑے امام اعظم کے جتنے بڑے شاگرد ہیں کیسے حضرت داؤد طائی ایسے بڑے ولی آپ کے شاگرد ہیں، حضرت شفیق بلخی آپ کے شاگرد، حضرت عبداللہ ابن مبارک اب ولیوں کے نام کی نام ہے آپ کو، حضرت ابراہیم بن ادم، اللہ کیا مقام ہے. اگر میں ان میں سے ہر ایک ولی کے واقعات بولا تو فجر بھی بس نہیں ہوتے ہوں، فجر کے بعد بھی پڑھنا پڑتا. حضرت فضیل بن عیاض امام اعظم کے پہلے، حضور غریب نواز امام اعظم کے پہلے، حضرت نظام الدین اولیاء امام اعظم کے پہلے، حضور بندرآباد کے سدراج امام اعظم کے پہلے. اور یہاں حیدرآباد میں یوسف بابا شریف بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ حسین شاہ ولی، شاہ راج خطاب حسینی رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم کے پہلو. اور آپ قریب آ جاؤ محدث عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم کے پہلو. ان کا تو احسان ایسا ہے کہ نور المصابیح میں پوری حنفی حدیثوں کو جمع کر دیا. وہ نور المصابیح آپ نے حضرت محدث دکن کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے. حضرت محدث دکن سے عبداللہ شاہ قاضی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ احسان ہے کہ آپ کو کہتے ہیں کہ حدیثوں پہ عمل کر پوری حدیثوں کو جمع کر دیا نور المصابیح کے نام سے. اور بڑے بڑے یہاں کے حضرت حافظ محمد انوار اللہ فاروقی علیہ رحمۃ بانی جامع جانے امام اعظم کے پہلو، حضرت احمد اللہ خان فاضل بریلوی اتنے بڑے عالم صوفی ولی عاشق رسول اللہ، آج دنیا میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کے نام سے جو ساری دنیا میں مانے جاتے ہیں عاشق رسول، وہ بھی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے پہلو. کتنے بڑے بڑے لوگ کا نام گرا ہوگا آپ کو. شاہ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو سارے ہندوستان میں اماموں کے نام حدیث لانے والی شخصیت، شاہ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ امام اعظم ابو حنیفہ کے پہلو. اور حضور بہرول علامہ عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم ابو حنیفہ کے پہلو. تو اتنے بڑے اولیاء اللہ علماء حفظ اللہ امت امام اعظم کو مانتی ہے اسلام سواد اعظم. تو ہم جو طریقے پر چلے وہ حق ہے، یہ آپ ذہن میں بٹھا لو. اب ڈاؤٹ پیدا نہ کرو یہ کیسا وہ کیسا، یہ کیسا وہ کیسا ہے. تو ہر اتوار کو صبح جامع مسجد افضل میں 10 بجے آئیے، تمام آپ کے ڈاؤٹ کلیئر ہوتے. کچھ تو آپ جواب سیکھے تھے نہیں سیکھے، اب آپ جواب دیں گے کہ نہیں دیں گے. اب آپ لوگ کی مار میں مت جائیے 8 رکعت تراویح، 8 رکعت تراویح نہیں 20 رکعت تراویح. امام اعظم غوث اعظم خواجہ اعظم سب 8 رکعت 20 رکعت تراویح پڑھے. 8 رکعت تراویح پڑھنا گمراہی ہے. سن لیجیے آپ سمجھ رہے ہیں، فاتحہ دینا، درگاہ کو جانا، یہ سب اماموں کی پڑھے. امام اعظم ابو حنیفہ بھی درگاہوں کے قائل، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی درگاہوں کے قائل. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو جب ذرا ڈاؤٹ ہوتا ہے مسائل کے استقبال میں تو فرماتے ہیں کہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کے روضے پر حاضری دیتا، مزار پر حاضری دیتا اور وہاں نماز پڑھتا، ان سے
वसीला तय करता तो मेरा डाउट क्लियर हो जाता। इमाम शाफी जैसे बड़े इमाम जब कोई मसला होता तो इमाम आजम से इस्तेमाल हासिल करते, आपसे वसीला लेते और वहां आके नमाज अदा करते सरकार के इमाम आजम हनीफा के रौदे पर, मज़ार पाक पर। देखो इमाम शाफी मज़ार पे हाजिरी दे, इन ऊपर मज़ारों पे नहीं जाना, वली की मज़ार में जाना शिरक है। तो इमाम शाफी इतने बड़े आदमी को मजबूर होता है, आपको पूछा नहीं आता। फिर इमाम शाफी की पैरवी करने वाले कैसा इमाम शाफी की पैरवी कर रहे हैं? आपको अपने इमाम से दरी मोहब्बत है, उनको मुशरिक बना रहा है बैठ के, सुन रही हो उनको खुद इमाम आजम की जगह पे आ गए हो। और कमाल की बात है जब इमाम आजम के पास उनकी दरगाह पे आकर नमाज पढ़ते तो रफ़े अज़न नहीं करते। देख रहे आप, रफ़े अज़न नहीं करते। हम उन्होंने रफ़े इमाम आजम के पास रफ़े अज़न नहीं है, इमाम शाफी के पास है। लेकिन आप इतने बड़े इमाम के पास आते तो उनके तरीके को इस्तेमाल करते थे, तो गलत होता तो क्यों करते थे? उन्हें जानते थे ये भी सही है, ये भी सही है। बहुत सारी इल्मी बातें हैं, तारीखी बातें हैं, अखलाकी बातें हैं जिससे आप लोग का कोसों दूर है। इसलिए कुलीन बकरी मदी से अजमान ये जलसे रखकर हमारे सुन्नियों के ईमान को बचाने की कोशिश। आप बोलिए ऐसे जलसे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये बताना चाहिए कि नहीं बताना? आप लोग हमारा साथ देंगे कि नहीं देंगे? हम तो इसको आगे इन गुस्ताखों को जवाब देना चाहिए कि नहीं चाहिए? ये ऐसे गुस्ताख है कि इमाम आजम को मिंबर पर ठहर के गाली करते, उनको बिदअती कहते हैं, उनको बोले 3 हदीसें याद करते, उनको मुशरिक बयान कर, शैतान बोले, अस्तगफिरुल्लाह माफ़। आप बर्दाश्त करेंगे? इनको जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? भाइयों आप कुलीन बकरी मदी से साथ देंगे नहीं देंगे? मैं कोई गलत बात नहीं बता रहा हूँ आपको। अब आज करके मुराबत नहीं करना है, हमारे को अपने ईमान को बचाना है। क्या हम मुराबत करके दोज़ख में जाएंगे? हम इमाम की खातिर हर रिश्तेदारी को छोड़ देंगे मगर इमाम का दामन नहीं छोड़ेंगे, है कि नहीं है? हाँ, सब कुछ छोड़ देंगे मगर इमाम को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इमाम का दामन रसूल पाक का दामन। इतने बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े औलिया अल्लाह इमाम आजम हनीफा की पैरवी किए हैं। आखिर में कल शेर हुजूर बैठू अल्लामा अब्दुल कदीर सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह, जो अजीम आलिम, सूफी, शायर, मुसन्निफ, बहुत बड़ी शख्सियत हैदराबाद की, जिसके हज़ार मुरीद जहाँ भी बाहर भी है, हुजूर बैठू के फैज़ान से माला माल है। और इतने बड़े आलिम होकर, इतने बड़े इमाम इस्लाम होने के बावजूद भी तक़लीद को कितना ज़रूरी समझते हैं, उनके अशार लाया हूँ। तो तफसीर वगैरह में तो बहुत कुछ लिखा है हज़रत ने, मगर मैं तो आपको बताने के लिए, जैसे मौलवी साहब दखन ने इमाम आज़म हनीफा की फ़िक़ह पर काम किया और इस तरह हर बुजुर्ग ने तक़लीद की ज़रूरत पर जोर दिया। और आज ये कह रहे हैं कि तक़लीद नहीं करना चाहिए, ये बिदअत है। तो ये बिदअत नहीं है, तक़लीद करना सरकार दो आलम की इत्तिबा करना। इसलिए कुरान पाक की आयत क्या है मालूम आपको? आले इमरान की आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलुल अम्र मिनकुम। ऐ ईमान वालों, अल्लाह की इताअत करो और इताअत करो रसूल की, और उसमें जो उलुल अम्र है, तो उलुल अम्र से मुराद फ़क़ीह हज़रात है, आलिम है, उनकी तक़लीद करने का कुरान में हुक्म है। इन्हें गुमराह कर देते क्यों नहीं? और आप लोगों को मालूमात नहीं कुछ भी, होगा नहीं बोलना। कभी भी ये लोग आपके सामने बात करें तो ऐसा होगा नहीं बोलना, चल बोलना। होगा बोलता आपका ईमान खराब हो जाता, क्योंकि वो गलत बातें बयान कर, झूठे मक्कारी की बातें करें। आप बोलिए होगा, उन्हें कुरान पढ़ लाना, नहीं बोलना, दिल से भी नहीं मानना। आगे बोला तो जाओ, तुमसे नहीं सुनना हमारा कुरान, तुमसे हदीस नहीं सुनना है, बोल होगा कुरान ही बोल रहा, वो तो आपका ईमान खराब हो जाता। तो हुजूर बैठू भी हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तक़लीद करते हैं, हनफी हैं, हज़रत बैठू अल्लामा अब्दुल कदीर सिद्दीकी है। तो तक़लीद वाला हज़रत के अशार है, नज़र आया नहीं है, मगर फिर भी ज़रा पढ़ देता हूँ। रुबाइयात है हज़रत की, अब बोले ये ज़रूरी समझ है तो रुबाइयात लिखेगा, क्योंकि आदमी अपना माफी ज़मीर जो होता है ना, वो शेर में बयान करता, शायर शेर के जरिए से अपनी माफी ज़मीर को बताते हैं ताकि लोगों को मालूम हो जाए। तब ये बुजुर्गों की शायरी खुद दीन पर लाना, इस्लाम को फैलाने के लिए होती है।
تو حضرت ارشاد فرماتے ہیں، پہلی ربائی پیش کر رہا ہوں حضور بیت علامہ عبدالقدیر صدیقی قدس العزیز کی. تقلید ہے جاہل کے لیے امر عقید، جاہل کا ہے خور مستحق تردید، ہے اس طرح بے محال تقلید بغیر، تقلید ائمہ کی ہے آخر کو مفید. اب اتنے بڑے بڑے الفاظ ہیں، آپ لوگ بولیں یہ کیا ہے سمجھ میں نہیں آیا، عقید وقید کیا کیا ہے، کیونکہ اردو اپنی بہت کمزور ہے. یہ اردو ایسے اردو لوگ ہیں، یہ عربی جاننے والے، فارسی جاننے والے، یہ تو ماسٹر لوگ ہیں. اور یہ ربائی لکھنا وہ بڑے کمال کی بات ہے. ہر شاعر ربائی نہیں لکھ سکتا، ربائی کا ایک الگ وزن ہوتا ہے، ہر کوئی ربائی نہیں لکھ سکتا. ربائی بول کے خطے میں چلے جاتا ہوں، اس کا ربائی کا ایک وزن الگ ہوتا، تو ہر کوئی نہیں لکھ سکتا. جس کو شاعری میں کمال حاصل ہوتا ہے انہیں ربائی لکھتا. اس واسطے امجد حیدرآبادی بہت مشہور ہوئے رباعیات. تو حضرت فرمائیے ربائی ہے، تقلید ہے جاہل کے لیے امر کلی. اب تقلید ہو تو کس راستہ پر چلنا، اب تقلید سمجھ گیا نا، کسی کے دامن کو پکڑ کے چلنا. یہ امام اعظم امام شافعی کی تقلید کر. تو حضرت فرما رہے ہیں جو آج کل لوگ اپنا تقلید پہ نہیں کرنا، کسی امام کی تقلید نہیں کرنا، قرآن و حدیث کافی ہے، تو حضرت اس کا جواب اس ربائی میں دے رہے ہیں. جاہل کے لیے، جو جاہل آدمی ہے اس کے لیے حکم ہے، تاکید یہ حکم ہے کہ وہ کسی عالم کی پیروی کرے. تقلید جاہل کے لیے امر عقید ہے، وہ تو حکم نہیں ہے، تاکید نہیں ہے کہ جاہل آدمی کسی عالم کی پیروی کرے، نہ تو بھٹک جاتا. تیسرا فرما ہے جاہل کا ہے قول مستحق تردید، یعنی جاہلوں کی بات نہ سنو، یہ پورے جاہلہ ہیں، ان کا قول مسترد کرنے کے قابل ہے، کینسل، ان کے قول پر طے نہیں کرنا. یہ جاہلوں کو بچاؤ، جو تقلید کو نہیں مانتے یہ جاہلہ ہے. تو جاہل کا ہر قول مستحق تردید کر دینا، انکار کر دینا، مسترد کر دینا، ان کو نہیں ماننا. بلکہ کسی کی تقلید کرنا ضروری اور لازمی ہے، تاکیدن ہے اس طرح بے مہار تقلید بغیر، یعنی بغیر مہار کے اونٹ جو ہوتا نا، مہار اونٹ کو مہار نہیں تو کہیں بھی نکل جاتا. تو جیسا بغیر مہار کے اونٹ ہوتا ہے کدھر بھی نکل جاتا ہے، اسی طرح بغیر تقلید کے ہر شخص اونٹ بے مہار ہے، یعنی بغیر لگام نہیں ہے، جدھر بھی چلے بغیر لگام کا گھوڑا سمجھو. مہار اونٹ کو جاتا ہے تو اس کو مہار ہوتے، اور گھوڑے کو جاتے اس کو لگام ہوتے. تو اس طرح بے مہار یہ عربی ترکیب ہے. تو حضرت اس کو فرمانے یہ فارسی بھی ترکیب ہے. تو اس طرح جو ہے نا اس طرح بے مہار مت بنو، بغیر مہار کے اونٹ بن جاؤ گے تم، جدھر جائے چلے جاؤ، جاتے چاہے. تو اس لیے ہے اس طرح بے مہار تقلید کے بغیر، جو تقلید نہیں کرتا وہ بغیر لگام کا گھوڑا، بغیر لگام کا اونٹ ہے. وہ تقلید ائمہ کی ہے آخر کو مفید. جو عقل مند ہے اس کے لیے ائمہ اربعہ کی تقلید مفید ہے. کسی عالم کی، کسی ایک امام کی تقلید کرنا یہ عقل مندی کی نشانی. تو آپ اپنے آپ کو دیکھ لو عقل مند ہے کیا ہے. تو عقل مند ہوگا تو کسی ایک امام کو مانے گا، نہیں تو بے قوموں کے پاس جائے گا. یہ شدر بے مہار ادھر ادھر پھرنے والے ہمارا، وہ کنڈی میں منہ ڈال دیے، وہ غلاظت میں منہ ڈال دیے، ادھر چلے گئے. ایسا شدر بے مہار جدھر چاہے چلے جائے، اور جس کو مہار ہوتی ہے انہیں صحیح راستے پہ چلتا ہے. تو اس لیے تقلید نہیں کرنے والا شدر بے مہار کی طرح، بغیر مہار کے اونٹ کی طرح ہے. تو تقلید ہر ایک کے لیے ضروری ہے. اور یہ ذرا آسان ہے ربائی. ہر کام کے سیکھنے کو لازم استاد ہے نا، یہ سمجھ میں آئے گا. ہر کام کے سیکھنے کو لازم استاد، ماہر جس سے آدمی اور دلشاد. تقلید بزرگوں کی ہے لازم حسرت، جو اس کو ابد جانے وہ ہوگا برباد. میں سمجھ میں آ گئی بات. یہ تو ہر کام کرنے کے لیے استاد کی ضرورت ہے. اور استاد کیسا ہونا؟ ماہر ہونا، جس سے سیکھنے کے بعد اپن ماہر بننا، اپنا بھی دل خوش ہو جانا، ایسے ماہر سے سیکھنا. اور تقلید بزرگوں کی لازمی ہے، اور جو تقلید نہیں کرتا تو سمجھ لو نے برباد ہونا. تو بزرگوں نے ہم کو بربادی سے بچایا اور ہم کو آبادی کے راستے بتائے. اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ ہم حنفی پیروی کرتے ہیں. آج کا جلسہ اسی مقصد کے لیے منعقد کیا گیا ہے تاکہ آپ لوگ سمجھیں. اور یہاں جتنے بھی بیٹھنے والے ہیں
میں ان سے یہ کہوں گا کہ بھائی آپ میری تقریر سن کے خاموش مت بیٹھو. یہ جو تقلید کے مخالفین ہیں، یہ ائمہ کے مخالفین ہیں، یہ رسول پاک کے دشمن ہیں. سرکار جن کو پسند کرتے ہیں یہ لوگ ان کو گالی دیتے ہیں، ہے کہ نہیں بھائی؟ تو اب ان کے آپ مخالفت کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ان سے دور رہیں گے کہ نہیں رہیں گے؟ ان کی تائید نہیں کرنا، ان کی بات نہیں سننا. سمجھ گئے نا آپ بیچارے؟ اب کھل کے تو نہیں بول رہا میں، کھل کے بول گیا. اب آپ جائیں گے ان کے پاس بیٹھیں گے، ان کے اجتماع جائیں گے، ان کی مسجد میں جائیں گے، ان کو چندے دیں گے، ان کے مدرسوں میں جائیں گے؟ نہیں. ہم امام اعظم حنیفہ کے جھنڈے تلے رہیں گے، ہم ائمہ کو مانیں گے، اہل سنت صراط اعظم پر قائم رہیں گے. اللہ ہم کو اس کی توفیق دے اور ہمارے خیالات کو استقامت عطا فرمائے. میں آپ تمام حضرات کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا وقت قیمتی دے کر اس اہم ترین علمی محفل میں بیٹھ کر اپنے عقیدے کو مضبوط کیا. اتوار کے دن عظیم الشان مہمان پر جامع مسجد افضل گنج میں مرکزی جلسہ عظمت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح 10 بجے اتوار کے دن منعقد ہوگا. وہاں دیگر اور باتیں بیان کرنے کی سعادت. کل کا جلسہ جامع مسجد مدنی شاہ آسمان گڑھ میں ہے، مطلب وہاں تشریف لا سکتے ہیں تو آپ حضرات تشریف لائیے کہ وہاں اور مزید باتیں بیان کرنے کی سعادت ہوگی. کھڑے ہو جائیے.